سادہ شہر نہیں ہے، اس کے اندر انوار ہے، انوار الہی کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے. اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رزق ہے، اس میں عبادت ہے، اس میں عزت ہے. اتنے خزانے ہیں قرآن کی آیات میں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تو مہربانی کیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. بس آپ نے میرے منہ کی طرف دیکھنا، بس یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے منہ کی، میں آپ کو دیکھوں گا نا. اگر میں ادھر کو منہ کر کے باتیں کروں، آپ پیچھے کیا کہ جب میرا منہ آپ کی طرف ہے، میری خواہش ہے آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھوں، تاکہ کچھ لینا دینا آسان ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حضرات، میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا. مجھے صبح ماسٹر صاحب نے، ذوالفقار صاحب نے فون کر کے کچھ کہا، میں اس وقت سویا ہوا تھا، لیکن بہرحال ابھی مجھے تصدیق کر دی کہ اس عنوان پر آپ سے بات کریں. عنوان کیا ہے؟ عظمت اہل بیت. عظمت اہل بیت. اچھا، اہل کس کس کا ہے؟ آپ میں سے کتنے بندے شادی شدہ ہاتھ کھڑا کریں؟ ہم اہل و عیال والے. کون سے؟ یعنی بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، ایک خطبہ ہے، تو ہم اہل بیت والے. کون سے ہیں؟ اہل بیت. اہل یار بابا اہل و عیال آنا لکھا ہوتا ہے، وہ جو شادی کارڈ بنتا ہے اس کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ بابا اہل و عیال. اہل سے کون مراد ہے؟ بیوی. اہل سے کون مراد ہے؟ بیٹا. اہل سے کون مراد ہے؟ بیٹی. تو قرآن کہہ رہا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت والو، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دے. شیطان کی پلیدی کو دور کر دے. اب سنیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی سٹیٹس یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت یہ ہے، حضور کی ذاتی شان یہ ہے کہ حضور کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی. نبی پاک کے جسم پر گندی مکھی بیٹھ ہی نہیں سکتی. اللہ نے رسول پاک کے جسم کو خوشبودار بنایا ہے. یہاں تک کہ جس گلی سے، جس بازار سے رسول پاک گزر جاتے تھے، دیر تک وہاں خوشبو آتی رہتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ کرنا ہوتا کہ حضور کدھر ہے، پھر گلیوں میں حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے حضور تک پہنچ جاتے تھے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی شان. خوشبودار تھا، لعاب خوشبودار تھا. لعاب اتنا طیب تھا، اتنا پاک تھا کہ کڑوے کنویں میں، کڑوے پانی میں حضور ایک مرتبہ تھوک دیتے، لعاب ڈال دیتے، وہ میٹھا ہو جاتا. آج کل آپ گلا کرتے ہیں کہ یہ جو گھوڑے والے نہیں، گھوڑے والے وہ اسکرین پر نہیں، کیا سکرین ڈالتے ہیں جی، چینی ڈالو تاکہ ہمارے بچے بیمار نہ ہو. یہ سکرین کیا چیز ہے؟ وہ کیمیکل ہے.
جب پانی میں ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. پانی بوتل میں بھرے اور چند قطرے سکرین کے ڈالیں تو گوڑا کھانے والے قوم جو ان کو تو پتا ہے کہ میٹھے والا چینی والا جو اوپر ڈالتے ہیں وہ شربت اس کی حیثیت اور ہے، روح افزا ہے، جانب شیریں ہے. تو سکرین ڈالی ہوئی ہے جی، بچے دل خراب کر رہے ہیں جی. میرے سوڑے میرے نبی کے لعاب میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کائنات میں جتنی مٹھاس ہے سب لعاب مصطفیٰ کی ہے. اور سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. رسول پاک کی 11 ازواج ہیں. کتنی؟ 11 بیویاں میرے آقا کی. اور ان 11 کی 11 بیویوں میں یہ کمال تھا کہ جو خوشبو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی وہی خوشبو حضور کے صدقے آپ کی بیویوں کو بھی عطا فرمائی. عظمت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں جی. شاید آپ نے کوئی فضیلت جو ہے عظمت اہل بیت سنی ہوگی، لیکن ہمارے لوگوں نے کچھ گڑبڑ کر دیا یار. تو اصل اہل بیت کی شان کیا ہے؟ میں اپنے واقعہ سناتا ہوں. قرآن شریف کی سورہ ہے، سورہ کا نام ہے طور. کیا نام ہے؟ سنائے یا زیادتی ہے نارول ہوئے ماسٹر صاحب فاتح بھی دیا تو پرسوں ترسوں واقعہ ہو گیا. میں تو آپ اتنے ٹلے ہیں، آپ سورت کا نام بھی نہیں لیتے. کیا نام ہے؟ تو بدیا نے لے تو کیا نام ہے؟ یہ سورہ قرآن کی سورت کا نام لینا ہے اور قرآن کا لفظ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت ہے اس سورت میں. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر کسی بدبخت نے انگلی اٹھائی، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ اہل بیت کی شان، کس کی شان؟ اہل بیت کی شان. اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قرآن کریم کی 17 آیات نازل فرمائی. کتنی آیات ہیں؟ 17 آیات. اچھا تھوڑا سا میں وہ بات بھی کر دوں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. ایک ہے پنج تن پاک، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام کتنے ہو گئے؟ 4. اور 5ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 5 لوگوں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہے، یہ اہل نہیں. 5 لوگوں نے پھر جملہ اور یہ ہی اہل بیت ہے، یہ ہی اہل بیت نہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ بھی اہل بیت، سبحان اللہ، یہ بھی اہل بیت. یہ نہیں کہنا کہ یہ ہی اہل بیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہے. یعنی نبی پاک کی 11 بیویاں اہل بیت ہیں. نبی پاک کی وہ لونڈی مبارک جن کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ ہے، جن کے بطن اقدس سے رسول اللہ کو 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، وہ اہل بیت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث الردا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں اپنی اوپر چادر لی، حضرت امام حسن کو چادر میں لیا، امام حسین کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ کا چادر کے اندر آ جاؤ، وہ بھی چادر میں آ گئی. حضرت چلیے گا تم بھی چادر کے اندر آ جاؤ. اور حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت
بیت ہیں، یہ میرے سبحان اللہ. مسئلہ سمجھانے میں اب بتائے گا کہ آپ سب نے برا بنا ہے. یہ میرے اہل بیت ہیں، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ نے کیا کیا کہ رسول پاک دعا کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے. انہوں نے بھی چادر اٹھائی، چادر کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کی. یہ جو 5 لوگ چادر پہ تھے، حضرت ام سلمہ نے کہا حضور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، جو میں بھی دعا کی مستحق بن جاتی ہوں. جلدی سے چادر کے آپ نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو، یعنی تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو. تمہیں چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو میری بیوی ہو، اور تم میری بیوی ہو. میرا جسم وہ ہے جس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، تو جو تم میری بیوی ہو تو گویا کہ تم گندی نہیں ہو سکتی، تم بھی پاک ہو. یہ جو ہے نا 5 تن پاک، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر وہ تن پاک ہے جو نبی کے ساتھ وابستہ ہو جائے. جو نبی سے جڑ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت اپنے گھر میں تنور پر روٹیاں لگا رہی ہیں. نبی پاک آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا فاطمہ لا مجھے بھی پیڑا دے، میں بھی روٹی لگاتا ہوں. آپ نے ایک پیڑا لیا، روٹی بنائی، تنور میں لگائی، اور آپ اندر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ تنور پر بیٹھی ہے. اتنی دیر میں بڑی ساری کناڑ جو ہے، کناڑی بڑا سارا وہ جو کیا کر آٹا ہوتا ہے اس کی روٹیاں پکائی جا سکتے. فرمایا فاطمہ آ جاؤ. کیوں نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ آ رہی ہوں، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی وہ کچی ہے، اس کے پکنے کا انتظار کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت تک بھی آگ جلاؤ گی وہ روٹی پک سکتی، کیونکہ جس روٹی کو تیرے باپ کا، تمہارے آقا کا جس چیز کو ہاتھ لگ جائے، دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، آخرت کی آگ نہیں جلا سکتی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز میرے نبی کے جسم کے ساتھ جڑ جائے، تو وہ جو ازواج مطہرات ہیں جن کی تعداد 11 ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی 5 تن پاک ہیں، اور قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت رسول اللہ نے تم سے تمام شیطان کی پلیدیوں کو ختم کر دیا ہے. ابھی مولانا نے ایک بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ جب کوئی بندہ کسی صاحب نظر سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا. تو جب صاحب نظر کی یہ شان ہے تو نظر مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ جب جسم مصطفیٰ کی شان یہ ہے، حضرت سواد والا واقعہ تو سنا ہوا، بدر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے. حضرت سواد ایک صحابی تھے، تو ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، تو وہ صف میں کھڑے ہوئے. جب صف میں کھڑے ہوئے تو ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا. یہ جو صف جس میں آپ ایڑیاں برابر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جس کا پیٹ بڑا ہے وہ تو آگے ہی ہو رہے نا. حضور نے حضرت سواد کے پیٹ پر ایسے ہلکی سی چھڑی لگائی، استوا یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، استوا یا سواد، سواد برابر ہو جاؤ. اور حضرت سواد برابر ہونے کی وجہ سب سے باہر آ گئے. اور کہ اللہ نے آپ کو عادل بنا کر بھیجا، انصاف کرنے والوں کو بنا کر بھیجا، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، لہذا میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. اب عجیب ماحول ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جنگ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے کافروں کے ساتھ. تو یہ ایک صحابی ہے، یہ ایک سپاہی ہے جو اپنے سپہ سالار سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں نے اس کا قصاص لینا ہے.
حضور نے چھڑی سے پکڑائی، کہا قصاص لینا؟ اس نے کہا نہیں حضور ایسے تو نہیں ہوگا، جب آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ ننگا تھا، میرا پیٹ بات کر سندر پیٹ قمیض پہ پیٹ کیسے ننگا ہوتا ہے؟ دیہاتی لوگ ہیں، میرے گاؤں میں ایک بابا ہوتا تھا، وہ سلوکا ہی پہن کے رکھتا تھا، اب جب سلوکے کے بٹن ٹوٹ جاتے تھے یا کھلے ہوتے تو پیٹ ننگا ہی ہوتا تھا۔ یہ سلوکا ٹائپ کی قمیض ہوگی ان کی، جو پیٹ ننگا تھا، اور اس نے استوا یا سوال کیا، سوال کر میرا پیٹ ننگا تھا، میں آپ کے پیٹ پر تب ضرب لگاؤں گا جب اس کو بھی آپ ننگا کریں گے نا، پھر قصاص صحیح کامل ہوگا۔ حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، حضرت سواد نے چھڑی پھینکی اور اپنا جسم حضور کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سواد کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ قصاص لے، تو نے مطالبہ کیا قصاص کا؟ کہا حضور نہیں، میں قصاص کیا کروں گا، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا زر خرید ہوں، آپ مجھے جو چاہے کر دے۔ میں نے تو یہ ہیلا کیا تھا، میں نے تو یہ بہانہ کیا تھا کہ شاید اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، میں چاہتا تھا کسی طرح میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب میرا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہو گیا، جب جسم سے ٹچ ہو گیا تو اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے جسم کو جو چیز ٹچ ہو جائے، وہ آٹا ہو، پیڑا ہو، اس کو آگ نہیں جلاتی، وہ صحابی ہو، اس کا جسم لگنے صحابی کہتا آپ جہنم کی آگ مجھے جلائے گی؟ تو جو نبی کی بیویاں ہیں، سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ نے پلیدی کو تم سے دور فرما دیا ہے، دور فرما دیا ہے۔ اور نبی کی ازواج کی پلیدی دور کی، ان کی گھر میں تو نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ نجاست دو قسم کے اندر آتی، آج کل یہ نوجوان زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک نجاست ہے کہ آپ جا رہے ہیں، گٹر کا پانی ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جو گاڑی والا گزرا تھا تو چھینٹا ڈال دیتے یار کپڑے گندے ہو گئے، نجاست۔ ایک نجاست ہے ذہنی، گندے خیالات۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والی قوم کو اس سے بہتر کوئی سمجھ سکتا، خیال گندا یا کوئی گندی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً رجس شیطان کو نبی کے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ اب نبی کے اہل بیت میں شیطان کی پلیدی نہ ذہنی ہو سکتی ہے، نہ حسی ہو سکتی ہے، نہ روحانی پلیدی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اس میں ایک دو واقعہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ مسئلہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن کریم نے ایک بات کی ہے، سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں، جو نبی کے گھر میں قرآن اترتا ہے اس وقت نبی کے صحابہ پاس نہیں ہوتے، اس وقت تم نبی کے گھر میں موجود ہوتی ہو، نبی کی بیویاں ہو، وہی گھر میں آئی ہے، جبریل گھر میں آئے ہیں، اس وقت جو آیت اترے، اس وقت جو قرآن اترے اس کو یاد کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی ذہنی نجاست بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ظاہری نجاست بھی اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ قرآن ابھی میں نے نماز عشاء کے بعد آپ کو سورہ ملک سنائی، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ پڑھ کے سوئے قرآن کی یہ آیت، یہ سورہ جس کی 30 آیات ہے، یہ پڑھ کے سوئے تو اگر عذاب کی نجاست اس کے پاس آئے تو یہ سورت اس نجاست کو اس کے قریب آنے آئے۔ حضور نے فرمایا 30 آیتیں، کتنی آیتیں؟ اگر عذاب آئے سر کی طرف سے تو یہ 30 آیات سر کی طرف سے آ جاتی،
عذاب کے اور بندے کے درمیان حائل اور رکاوٹ، اگر عذاب آئے قوم کی طرف سے، یہ 30 آیات قوم کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر عذاب آئے دائیں طرف سے تو یہ دائیں طرف آ جاتی ہے، اگر عذاب آئے بائیں طرف سے تو یہ بائیں طرف آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کا مقام یہ ہے کہ جو قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ قرآن اسے قبر میں عذاب ہونے نہیں دیتا۔ تو نبی کی ازواج امر ہے، وَاذْكُرْنَا وَاذْكُرْنَا امر کا سیغہ اذکرنا، یہ جمع مؤنث حاضر کا سیغہ، یاد کرو تم، اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو تم، ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تم پر تلاوت کیا جائے اس کو تم نے یاد رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے اس صحابی کے بارے میں بحث نہ کرو، اس کے بارے میں نہیں بات کرنی، کیوں ہے؟ یہ کاتب وحی ہے، یہ صحابی کاتب وحی ہے۔ یہ جب قرآن اترتا تھا تو یہ اس وقت لکھ لیتا تھا۔ اگر تم اس کے کردار پر شک کرو گے، اگر اس کے بارے میں کچھ کہو گے تو اس کا مطلب جو قرآن اس نے لکھا اس میں پھر کوئی خیانت کر دی ہوگی۔ لہذا جس نے قرآن لکھا وہ خیانت کر سکتا نہیں۔ سمجھے آپ بات؟ جس نے قرآن لکھا اس کے بارے میں شک کیا تو گویا قرآن مشکوک ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی ازواج نے جو قرآن کی آیات گھر میں نازل وہ یاد کی۔ اس نے نبی کی بیویوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا، کوئی ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ رکھا، اس کا مطلب اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور اب سنیں ذرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان میں سے ایک زوجہ کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ۔ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق باپ ہے، حضرت عائشہ بیٹی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کو ماں کہہ کے پکارتے نہیں۔ آپ سمجھے کہ جب آپ کو قرآن نے کہا، قرآن نے بڑا مزیدار جملہ کہا ہے، قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی، کس نے کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے، تمہارے قریب ہے، تمہیں محبوب ہے، تمہارے لیے اقرب ہے، لیکن نبی کی بیویاں مومنوں کی، تو چاہے اس بیوی کا باپ ہو، اس حیثیت سے وہ نبی کی بیوی ہے، یہ بھی مومن ہے تو اس کی بھی ماں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی کی عزت کرتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت حفصہ کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور اپنی ماں کے بارے میں جو بکواس کرے وہ حلالی ہو سکتا نہیں۔ تو ماں کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں، یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں۔ اب ذرا آئے حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف، کہ قرآن نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ میرے ساتھ مل کے۔ قرآن کہتا ہے جب نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے رسول اللہ سے مناظرہ کیا، حضور ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ انہوں نے آگے سوال کوئی نہیں، چپ کرا دی، بولتی بند کرا دی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں، مناظرے میں اگر فیصلہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تھک گئے آپ، میرا خیال ابھی
10 منٹ 15 منٹ گفتگو ہوئی ہے تو آپ تھک گئے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں کوئی قصہ کہانی تو بیان ابھی تک یا قرآن کی آیت پڑھی ہے یا نبی کا فرمان پڑھا ہے جی؟ اللہ کے بعد آپ کو چاہیے تو آپ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنے عرصہ ہو گیا یہ ترنم سن کے، کچھ چینج بھی آیا، کہ بندے بھی بڑھے کہ نہیں، کہ چگلیوں کی عادت گئی، یہ ترنم سن کے تو بڑھے ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی سنا دو قرآن کا، کہتے یار تو بڑا جانا مولوی دے پیچھے کلیاس کوئی سوال تقریر ہے یار 10 کی بیان کرو، اتنا چیتا کوئی نہیں، لیکن چاسی بڑی ہے، مسئلہ کوئی نہیں بنو یار، لیکن مولوی تقریر کرنا بھی کمال کا شرطہ بھی اسپیکر پاٹنا ہو جاتا مولوی تقریر۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن یاد کرو۔ میں بازار میں آپ کی تربیت کے لیے ایک بات کہنا، میرے دوست نے ان کی کپڑے کی دکان، بازار میں گیا، میں ان کی دکان پر گیا، بڑے سونے کپڑے تھے، بڑے بڑی کہتے یار سوٹ دفعہ کریے نا کپ سوٹ مجھے کپ اچھے لگے، میں نے کہا کیا ہوا کپ، تو یار برزئی آگے سب مجھے پسند برزئی، وہ برزئی میں چاپ لات سوٹ دے، میں کہ سٹو نا مجھے دے دے، میں تو ہو کے استعمال کرنا، میں تو ہو کے برزئی انسان ہے، عیسائی انسان ہے۔ میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو ہمارے گھر میں سائیوں کے لیے الگ ایک پیالہ ہوتا تھا، الگ ایک کپ ہوتا تھا، جب وہ دینا سائی آتا تھا ہمارے گھر میں تو اس کپ میں ڈال کے دیتے تھے چائے، تو جب وہ چائے بھی دیتا کپ چوکے پھیرا وہ سائی آتا کپ۔ حالانکہ نور نظام میں لکھا مسئلہ، قدوری میں لکھا مسئلہ، ہدایہ میں لکھا مسئلہ، بار شریعت نے لکھا ہے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے، انسان کا جھوٹا، اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ انسان مسلمان ہو یا انسان ہندو ہو یا انسان سکھ ہو یا انسان عیسائی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن میں تو ذمہ دار ہوں، میں تو اس کا عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، اگر ایک بندہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا، وہ کیا یار مفتی صاحب نے جی مسئلہ بیان کر دیا، سائیوں نے کب پار مرزیوں نے کب پار، سر میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ بات بتاؤ، یہ کپ تو تم پھینک رہے ہو، یہ بتاؤ جب مرزئی تمہارے پاس اگر دوبارہ آئیں کوئی بات نکال دو گے، سودا بھی دو گے، کہتے سودا دے بیچ جاتے بیچن واسے بیٹھے پیسے بھی چنگے دیتے۔ میں نے کہا کوئی ختم نبوت پر کوئی دلیل یاد ہے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی قرآن کی دلیل جو ختم نبوت پر کسی مرزئی کو دینے کی ضرورت پڑے تو یاد ہے؟ کہتا وہ تو کوئی یاد ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت پر کوئی حدیث یاد ہے، کوئی دلائل یاد ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا کو یاد ہے؟ نہیں۔ میں کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، قادیانیوں کیا آپ کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں۔ میرے کے پاس یہی دکان پر لکھنا ہے کہ پہلے اسلام میں داخل ہو پھر اس دکان میں داخل ہو۔ عجیب آدمی، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ میری دکان کا، میرے بازار کا تاجر اس قدر علم دوست ہو، اس کو ختم نبوت پر دلائل کا علم ہو کہ کوئی مرزئی آئے اس کو دین کی دعوت دے، کوئی عیسائی آئے اس کو عیسائیت کی دعوت دے، کوئی یہودی آئے اس کو یہودیت سے چھوڑ کے اس کو دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے۔ تجھے تو ایسا ہونا چاہیے تھا، تو سارا ترنم سن کے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس لیے اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں گفتگو کو پوسٹ پون کرتا ہوں، فائنڈنگ کر لیتے ہیں، جو دلائل بیان اس کو ذرا تھوڑا سا ریوائز کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تھک گئے ہیں؟ اچھا ایک دو مسئلہ اور کرتا ہوں پھر ریوائز کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جو مسئلے میں نے پیچھے بیان کیے مجھے بھی یاد ہے کہ نہیں۔ ایک عجیب ہوتے ہیں مسئلہ بیان کرتے 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 انڈیا پہنچ جاتے واپس آ جانے، میں کہڑی گل کر رہا سی،
اچھا پتہ آپ انہوں نہیں کرنا، تم جو سنتے ہو تو ہم تو پتہ نہیں میں کتنی گل کر رہے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، صرف تھوڑا سا آپ کو تازہ کرنے کے لیے انٹلیکچوئل لیول کو ذرا تھوڑا چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھے. میں یہ بات کر رہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اگر صحابی کے ساتھ ہو تو وہ صحابی ہمارے سر کا، نبی پاک کا رشتہ اگر کسی بیوی کے ساتھ ہو بحیثیت ام المومنین ہونے کے ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر نبی پاک محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی حضرت امام حسن سے حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فاحبہ، تو بھی ان سے محبت ہوا، احبہ من یحبہ، یا اللہ اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرے، سبحان اللہ، جو میرے حسین سے محبت کرے. یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. یا اللہ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضور نے اعلان فرمایا فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو. جب حضرت سیدہ خاتون جنت نے یہ جملہ سنا پہلے رو رہی تھی، پھر ہنسنا شروع کر کہ اللہ نے مجھے میرے باپ کی وجہ سے جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی. میرے باپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ان کا حضرت مریم یک نسبت عزیز، حضرت مریم ایک نسبت ہے کہ عیسیٰ کی والدہ ہے، جبکہ حضرت زہرا کو تو 4 نسبتیں ہیں. جی یہ بانو حل عطا ہے، حیدر کرار کی بیوی ہے، اور نبی پاک کا جگر گوشہ ہے، اور حسنین کریمین کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ 3 نسبتوں سے فضیلت رکھتی ہے. حضور نے کہا ان سے بھی محبت. اور حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت امام حسن کے اندر میری اماں ایک دن دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے والد کی امت کی خیر فرما، میرے والد کی امتیوں کی بخشش فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. تو میں نے کہا اماں جی آپ حضور کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں. فرمایا جب میرے باپ کو اپنی امت کی فکر تھی اور اس کے لیے روتے تھے تو کیا میں ان کی بخشش کی دعا نہ، بلکہ حضور نے تو ایسے کہا جو میری امت کی بخشش کی دعا کرے، دن میں 21 بار، روزانہ کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھ اللہم اغفر لامت محمد رحمت عامہ، یا اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما عام رحمت کے ساتھ. 21 مرتبہ روزانہ کہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی جماعت میں داخل کرے گا جن کی وجہ سے اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، ایسی جماعت میں داخل کرے گا جن کی وجہ سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، ایسی جماعت میں داخل کرے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کو امن عطا فرماتا ہے، اور اس کی مرضی ہے جب چاہے امن دے، جب چاہے امن اٹھا لے. یہ پانی آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ اور مانڈن کے بازاروں میں سے یہ نہیں چل سکتا پانی، وہ چاہے تو شکر کرو اللہ کا، لیکن فکر بھی کرو اتنا عذاب پانی کا ہے، ہماری کرتوتیں کیا ہے، پھر حیث القوم کیا کرتوت ہے ہماری. آج کی خبر ہے، تازہ خبر کہ سیلاب زدگان کے لیے سامان آیا، ایک ایم این اے نے اپنے ڈیرے میں گودام میں تالا لگا کے رکھ دیا کہ بعد میں بیچیں گے موجے کریں گے. یہ حالت ہے، ادھر لوگ مر رہے ہیں، یہ وہ جو سامان آ رہا ہے ان کے استعمال کے لیے وہ اپنے گودام میں لا کے تالا لگا دی. وہ تو کسی بندے نے کہا ظاہر کو حیا کر وہ چھاپا ڈلوایا اور پولیس بھیجی اور تالا توڑا تو اندر سامان پڑا ہوا. عذاب نہ آئے تو تمہارا حال کیا ہے؟ تکبیر پڑھنی نہیں آتی، اذان پڑھنی نہیں آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. اب میں کیا بات کروں؟ حضرت امام حسن سے محبت، امام حسین سے محبت ایمان کی جان ہے. لیکن سنو تو صحیح یار،
امام حسن سے محبت ہے، ان سے پیار، کس کس کو پیار ہے؟ سب۔ تو امام حسین کے کردار سے بھی پیار ہے کہ نہیں؟ امام حسین سے تو پیار ہے، لیکن کیا امام حسین کی سیرت سے بھی پیار ہے کہ نہیں؟ جو کردار امام حسین کا ہے وہ بھی تمہارا ہے کہ نہیں ہے؟ میں زیادہ اس کی تفصیل میں گیا تو پھر میری آپ کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے نا، تو لڑائی تو مسجدوں میں بھی لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ کردار حسین کدھر ہے؟ عشق حسین تو زندہ ہے، اشتہار لگے ہوئے، فلیکس لگی ہوئی ہے، لیکن کردار حسین تو بتاؤ۔ مانا کی مسجد سے جوتیاں چوری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہ ہوتی ہے؟ کمال آدمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سارے بندے کہتے ہوتی ہیں، بھائیوں نے کہتے نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا مسئلہ پیٹ تھا۔ میری مسجد سے دارالعلوم مکی مسجد میں خطیب ہوں، مدینہ مسجد میں خطیب ہوں، میرے مدرسے میں محفل ہوتی ہے، وہاں لوگ جوتیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہر کسی بھی بندے سے پوچھیں، وہ کہے گا مجھے امام حسین سے محبت ہے، اور امام حسین سے محبت ہے۔ امام حسین صبح بھی قرآن پڑھتے تھے، دوپہر بھی قرآن پڑھتے تھے، رات بھی قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی تو گردن کٹ گئی، نیزے پر چڑھائی تو تب بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور ہماری گردن ہمارے جسم نے اٹھائی ہے تو ہم قرآن۔ اچھا تو سورہ ملک کس کس کو یاد ہے؟ سورہ ملک، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں وہ سورت، مر رہے ہیں نا، قبرستان بھرا ہوا ہے مردوں کے ساتھ، اور رسول اللہ نے بتایا کہ جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھ کے سوتا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ صورتیں نہیں یاد کر سکا، اپنے نبی کے اس فرمان پر یقین نہیں آیا ابھی تک۔ اور میرے حسین کی شان یہ ہے، امام حسین کی شان یہ ہے کہ 4 مرتبہ اپنے گھر کا کل مال صدقہ کر، سارا ہی سامان باقی سب غریبوں میں بانٹ دو۔ اندر آئے کوئی شہرات نہیں گئی، دیکھا کہ وہ کھونٹی تھی جس پر کپڑے لٹکاتے، وہ بھی اتار کے دوبارہ دیا ہے۔ لیکن پھر رب کی شان دیکھو، 4 مرتبہ دوبارہ حسین کا گھر اللہ نے پھر بھر دیا۔ یہ امام حسین ہے جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں کھیلا ہے، حضور کی تربیت میں رہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ میں واقعہ کربلا کے علاوہ بھی امام حسین کی شان کو مانتا ہوں۔ اگر واقعہ کربلا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی امام حسین کی شان، پھر بھی جنتی جوانوں کے سردار تھے، پھر بھی نواسہ رسول تھے، پھر بھی حضرت حیدر کرار کے بیٹے تھے، پھر بھی سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر تھے۔ اور کربلا کے علاوہ 50 سال زندگی امام حسین کی میرے دوستو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں 7-8 سال درس قرآن کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی کربلا کا واقعہ نہیں، میں محرم میں بھی درس قرآن کرتا تھا، میں حضرت امام حسین کی سیرت کو ہی بیان کرتا ہوں۔ ایک اسلام آباد میں پریس کلب میں پروگرام تھا، مجھے بھی انہوں نے بلایا، بڑے بڑے علماء ہوئے تھے، شیعہ کے، اہل سنت کے، دیوبندیوں کے۔ تو میں نے یہ نکتہ اٹھایا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین کی عمر مبارک تھی 53 سال، کتنی؟ 53 ایئر آپ کی عمر مبارک تھی، تو آپ صرف ان کی زندگی کے 5 دن ہی ڈسکس کرتے ہیں، باقی اتنے سال کدھر گئے؟ انہوں نے قرآن کی کیا خدمت کی، حدیث کی کیا خدمت کی؟ جس طرح حضور کی بیویوں نے قرآن یاد رکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح حضور کے شہزادوں نے بھی قرآن یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح حضرت سیدہ خاتون جنت نے بھی قرآن یاد کیا، شریعت یاد کی، تمہیں کتنا یاد ہے یار؟ اس لیے تھے تو وہ تمہارے احباب، مگر تم کیا ہو؟ ہمیں چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو نقلیں اتار کے ہم محفل میں حسین، شہادت حسین کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں، اب کردار حسین کو زندہ کریں۔ آپ ذرا کھڑا ہو بچے، کھڑا ہو۔ یہ دیکھو، اب یہ بازار میں جا رہا ہو تو کیا لگے گا؟ ہندو، سکھ، عیسائی لگے گا کہ نبی کا غلام لگے گا؟ بیٹھ جاؤ۔
اور ایک ہے ایک بندے تسبیح پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے وہ جگہ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ 1000 مرتبہ جب بندہ روزانہ دوسری پڑھتا ہے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت کا اپنا ٹھکانا نہیں دیکھ لیتا لہٰذا میں جنتی ہونے کے لیے 1000 بار دوسری پڑھ رہا ہوں. یار 1000 بار دوسری تو پڑھا تیری شکل پہ تو دوسری ہے نہیں, تیرے کردار میں تو دوسری ہے نہیں, تیری دکان میں تو دوسری ہے نہیں, تیرے بازار میں تو دوسری ہے نہیں, تیرے محلے میں تو دوسری ہے نہیں. اور درود قولی ہے اور درود فعلی بھی ہے. اور درود فعلی یہ ہے کہ تو نظر آئے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے, یہ نبی کا عاشق آ رہا ہے. اس لیے سیلاب وہاں آیا ہے تو ان کے بچے بھی رڑے. ویڈیو نہیں دیکھی جاتی بھائی, تصویریں نہیں دیکھی جاتی. جس کا بیٹا ہے اولاد ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک بندے کا بیٹا ہو مر جائے, وہ کندھوں پر نہ اٹھا سکے تو اس کو دفن کرنے کو اس کے ہاتھ سے رسی باندھ کے کھینچ کے لا رہا ہے کہ یار میں کہیں قبر ڈھونڈ کے اس کو کفن پہنا کے دفن کر دوں. دیکھی جاتی تصویریں وہ نہیں دیکھی جاتی کیونکہ. اور اگر ہم نے اپنے کردار کو سیدھا نہ کیا یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں. الیکشن آ جائے تو عجیب بدماشوں کو بلا بلا کے کیا کرتے ہو, اے پی ٹی آئی, اے جی نور لیگ, اے جی فلانی لیگ. اور کوئی نبی کے لیے کچھ کیا کہ نہیں, کوئی رسول اللہ کے لیے کچھ کیا کہ نہیں. میں اس بچوں کہہ رہا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. تمہیں بندہ ہے جو امامت کرائے. حافظ یوسف صاحب نہ ہو تو چاہیے تو ایبلٹی کا یہ لیول ہو کہ ہر بندہ امامت کا اہل ہو, قرآن صحیح پڑھتا ہو, نماز کے فرائض واجبات کا علم ہو, قرآن کے علم حدیث کا علم ہو. لیکن نہیں. اس لیے میں نے کہا ہر مہینے درس قرآن چھوڑے اس لیے کہ مہینے بعد درس قرآن کرتے بندے کہتے واہ واہ مفتی صاحب بڑی زبردست کر رہے. اس کے بعد اگلے مہینے آتا تو کچھ بھی نہیں. اس کی بجائے ذوالفقار صاحب یہ 2 درس قرآن میرے کھڑے ہونا ذرا آپ ہی دیکھو یہ میرے پکے درس قرآن ہیں, ان پر میں نے محنت کی. اور اس طرح کے اور بھی 50-60 بندوں پر 100-150-200 بندوں پر محنت کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بندے بڑھ جائیں. میں مر بھی گیا تو یہ میرا درس قرآن جاری ہو ساری رہے گا. بیٹھو اس لیے میں نے درست 38 جگہ درس قرآن کرتا تھا ہر مہینے. دن کے میں یار ایک بڑی گال سن تو اپنی پیڑ نہ کر میری گال سن. میں ابھی گھر نہیں گیا, میں نے وعدہ کیا ہوا تھا اپنے ظفر والد اپنے والد صاحب کی زیارت کے لیے گیا. پھر کا وعدہ میں درس قرآن, میرا بچہ یہ اس کو نیند آ رہی ہے سو رہا ہے, میں اس کو ساتھ لیا. تو بھائی قرآن کی خدمت کرنا اتنا آسان کام ہے. لیکن میں کہتا ہوں یار خدا کے لیے ترلا ہے. میرے بچے نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ کہ نماز کوئی ایسا تو ہو, کوئی اندر کوئی ٹرینڈ کے نہ نماز چھوڑنے کو جی نہ کرے. اس لیے اگر میں کہتا ہوں ذوالفقار صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں اور چند ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں, جن کے پاس وقت ہو ہفتہ وار میرے ساتھ ملاقات رکھے. اور مہانہ نہیں, ہفتہ وار, پتہ نہیں کس دن بہت ہو جانا, کوئی نہیں پتا. سلاب آئے, سلاب نہ بھی آئے تو کسی اور وجہ سے بھی مر سکتے ہیں. اور کم از کم اس قابل تو ہو جائیں کہ جب حضور کے سامنے بیٹھے تو حضور کہ یہ تو میرا غلام ہے. حضور دیکھ کے منہ نہ پڑھ لیں کہ یہ تو میرا نہیں ہے, اس کا چہرہ میری طرح نہیں ہے, اس کا کردار میری طرح نہیں ہے, اس کا اخلاق میری طرح نہیں. اس لیے امام حسین کے جلسے کرنا, بڑے بڑے جلسے, کل میں ایک جلسے میں تو بڑی دنیا تھی, اتنی دنیا تھی کمال ہو گیا. لیکن پوری دنیا کے اندر میں نے دیکھا کہ 1% بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق بندے بڑے تھے. اس لیے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. کرن کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں,
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اب 2 جملے صرف. حضور کی بیویاں بھی زور سے بولو. حضور کی بیویاں بھی سارے بندے بولو. حضور کی بیویاں بھی اور حضور کے نواسے بھی. ہاں دوسرا جملہ یہ جو 5 تن پاک ہے مولا علی سیدہ خاتون جنت اور حضرت حسنین کریمین یہ بھی اہل بیت ہے. یہ جملہ کہنا میرے ساتھ کہ یہ جو حضرت مولا علی کا گھرانہ یہ بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ ہی اہل بیت ہے. یہ دھیان رکھنا ہے خطیب آج کل پڑھے آ رہے کہ یہ ہی اہل بیت ہے. آپ نے کہتے نہیں یہ بھی اور جو اہل بیت اصلی ہے ان کی شان کیا سنے ذرا. کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت پڑھی ابھی دوبارہ پڑھ لے کوئی یہ رویت ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزدیک عزیز ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی نبی کی بیویاں مومنوں کی حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ, حضرت امہ ام سلمہ, حضرت امہ سیدہ زینب, حضرت امہ سیدہ حفصہ, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری امہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ بھی اہل بیت نہیں یہ ہی اہل بیت ہے اور وہ بھی بس. یہ اگر مسئلہ میں سمجھانے میں آج ہو گیا کامیاب تو انشاءاللہ اہل بیت کی عظمت و فضیلت کا درس کامل ہو گیا. اس لڑائی میں جھگڑے میں پڑھتے نہیں کہ کون کون ہے. جو نبی سے جڑ جائے وہ پاک ہے, جو نبی سے جڑ جائے وہ اور نبی سے تو آٹا جڑ جائے تو پاک ہے, جو نبی کے لعاب سے جڑ جائے پاک ہے. ام احمد نے کیا کیا پتہ حضور پاک سو گئے تو وہ نبی پاک نے یہاں پسینہ اکٹھا کر حضور پاک کا پسینہ شیشے میں ڈال دیں. آپ جو تھے کیا بات ہے ام احمد یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا حضور وہ میری بچی کی شادی ہے تو خوشبو چاہیے تھی. بیٹے کی شادی ہے تو خوشبو چاہیے تھی. خوشبو چاہیے تھی تو میرا پسینہ کہا کائنات میں کوئی خوشبو آپ کے پسینے سے بہتر ہے ہی نہیں. تو یہ تو میرے نبی کی شان ہے. حضور جو کھا لے ہم کھائے نا خوشبودار کھانا تو لیٹرین کے پاس کھڑا ہونے کو ممکن نہیں ہوتا یار بندہ بہت کم خراب کر رہے. جبکہ رسول پاک آپ کا پیشاب مبارک پاک, آپ کا پخانہ آج تک کسی نے دیکھا؟ حضور کا پخانہ کسی نے دیکھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ میں حضور کا پخانہ دیکھوں. کہتے میں انتظار میں ہوتا ہے بندہ ریکی کرتا ہے. کہتا ریکی کی کہ رسول پاک جا رہے تھے تو وہاں کوئی اونٹ نہیں تھی. یہ شیخ نے لکھا مدارج النبوہ میں. تو حضور نے اپنے غلام سے کہا وہ 2 درخت ان سے جا کے کہو نبی نے قضائے حاجت کر دی. اب کوئی اولا نہیں ہے, دونوں درخت کا سر منہ میں آ گیا تو بے ہو گئے. اس صحابی نے دونوں درختوں کی شاخیں پکڑی اور کھینچنے لگا. وہ درخت ایسے چلنے لگے جیسے اونٹ چلتے ہیں نکیل پکڑنے پر. حضور تشریف لے گئے, وہاں آپ نے قضائے حاجت فرمائی. اب واپس آئے, وہ بندہ جو رقیب توڑ کے وہاں پہنچا. کہتا وہاں پہنچا تو پخانہ نہیں تھا رسول اللہ کا, ہاں وہ ڈیلا تھا جس سے حضور نے وٹوانی کی تھی. کہتا ڈیلا پکڑا تو اتنی خوشبو, ڈیلا پکڑا تو اتنا خوشبودار تھا. اور میرے نبی کی شان, میرے نبی تو پاک ہے اور جو حضور سے جڑ گیا وہ بھی پاک ہے, وہ بھی پاک ہے. وہ اہل بیت ہو وہ صحابی ہو, جو جڑ گیا وہ پاک ہے. قرآن کی آیات اس پر عادل شاہد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.